شرح سنہ میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے تو کھانا پیش کیا گیا، تو ہم نے کھانا شروع کیا، کھانا تناول فرمایا، اور ہم نے کھانے میں جو ہے وہ بے شمار برکت دیکھی، اتنی برکت دیکھی کہ اس سے پہلے ہم نے برکت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب کھانا کا اختتام ہونے لگا، ابتدام تو یہ برکت تھی، لیکن جب ہم آخر میں پہنچے تو وہ برکت جو ہے وہ ہم سے ختم ہو گئی۔ جو ابتدان برکت نظر آ رہی تھی کہ کھانے میں بہت برکت ہے، اور آخری لمحات میں وہ برکت جو ہے وہ ختم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدان تو بہت برکت تھی، اور اختتام پر یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے سب نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تھی اور کھانا شروع کر دیا، تو اس میں بسم اللہ شریف کی برکت سے شیطان دور بھاگ گیا اور کھانے میں جو ہے وہ برکت ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک شخص بعد میں آیا اور وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، لیکن وہ بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ شیطان بھی کھانے میں شریک ہو گیا، جس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انداز تو کیجیے کہ لوگ جمع ہو کر کھانا تناول فرما رہے ہیں اور سب نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، تو کھانے میں برکت بھی ہو گئی، لیکن ایک بعد میں آنے والا آیا اور وہ کھانے میں شریک ہوا، لیکن وہ بسم اللہ شریف نہ پڑھ سکا، جس کی وجہ سے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا اور کھانے میں جو ہے وہ بے برکتی پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ہر وقت جب بھی ہم کھائیں، جب بھی ہم پئیں، تو اس وقت ہمیں دعائیں پڑھنے کی اور بالخصوص بسم اللہ شریف پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا، یعنی کہ بسم اللہ شریف نہ پڑھی، تو وہ کھانا بے برکت ہے اور اس میں بیماری ہے، اس میں برکت نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہیں اٹھایا گیا تو بسم اللہ شریف پڑھے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کچھ جو ہے وہ کھا لے، اور اگر دسترخوان اٹھا لیا گیا ہے تو اب کیا کرے؟ اب بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ چاٹ لے، تو یہ اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا کہ اس نے بسم اللہ شریف کھانے پر نہیں پڑھی تھی اور اس کا کھانا جو ہے وہ بے برکتی ہو گئی تھی کھانے میں، اور وہ وبا بن چکا تھا، کھانا بیماری بن چکی تھی۔ تو لہٰذا اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ اگر دسترخوان نہیں اٹھایا گیا تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کچھ کھا لے، اور اگر دسترخوان اٹھا لیا گیا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنی انگلیاں جو ہے ان کو جو ہے وہ چاٹ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو یہ کہہ لے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، تو پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہو۔ کہ کھانا کھایا اور کھانے پر یہ دعا مذکورہ پڑھ لی، تو اب اس کھانے سے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہاں تک بھی فرما دیا گیا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہو تو وہ زہر بھی اس دعا پڑھنے والے پر جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ ہے ان کلمات کی تاثیر، ان دعاؤں کی برکتیں۔ تو اسی لیے بار بار جو ہے وہ فرمایا جاتا ہے، ذکر آتا ہے کہ جب بھی کھائیں، جب بھی پئیں، تو ان کی جو مخصوص دعائیں ہیں ان کو جو ہے وہ یاد کریں، ان کو پڑھ لیا کریں، تو ان کی برکتیں جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہوں گی۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاف کر لیتا ہے اچھی طرح تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے، برتن انسان کے لیے استغفار کرتا ہے۔ وہ برتن جس کو صاف کر لیا گیا ہے، اس میں کھانا نہیں چھوڑا گیا، تو وہ برتن استغفار کرتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر یوں بھی آتا ہے کہ وہ برتن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے، جہنم سے تجھے آزاد کرے، کہ جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے جب وہ نجات دی کہ اب اگر اس میں کھانا باقی چھوڑ جاتے، سالن چھوڑ جاتے، تو شیطان اس سے کھاتا اور مجھ کو چاٹتا،
تو لہذا تم نے مجھے اس کی نحوست سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے، تو لہذا رب تعالیٰ تمہیں بھی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو اس طرح برتن اس کے حق میں دعا کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ کھائے تو رب تعالیٰ کی حمد کرے، اور کھانے سے فارغ ہو تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو رب تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھے اور آخر میں الحمدللہ پڑھے، رب کا شکر ادا کرے، تو رب تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ کھانے کی ابتدا میں اللہ کی حمد کرے، اس کا نام لے، اس کا نام ذکر کرے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تب رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو رب تعالیٰ ایسے بندے سے راضی